کہ جس طرح کا سلوک یہ حکومت کر رہی ہے اپنے نظر بندوں اور قیدیوں کے ساتھ وہ بڑا تشویشناک ہے، اور خواتین کے ساتھ خدیجہ شاہ کو اور صنم جاوید کو جس طرح وہ اب کوئٹہ لے گئے، یہ ایک انہوں نے نیا کام کیا ہے، پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے ہوتا تھا جرم اگر ہوا ہے سول لائنز تھانے میں تو عمارت کو آپ چاہے آسمان تک لے جائیں وہ سول لائنز تھانے میں ہی کا کیس رہتا تھا۔ اور اب یہ کرتے یہ ہیں کہ جو ایک بندہ کوئٹے میں بیٹھا درخواست دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہوا تو کام ادھر ہے لاہور میں، لیکن مجھے یہاں تکلیف ہوئی ہے، یا میں اس سے سہمت ہو گیا ہوں، اتفاق کر گیا ہوں ان بلوائیوں سے جو وہاں تھے، میرے یہاں جذبات ہو گئے یا ارد گرد کے ان لوگوں میں جذبات پیدا ہو گئے، تو پرچہ وہاں بھی ہو جاتا ہے، اور پرچہ 100 جگہ ہو جاتا ہے۔ اعظم سواتی کو اٹھائے لیے پھرتے ہیں، اسی طرح دیگران کو لیے پھرتے ہیں۔ یہ ایک نئی چیز، یہ ممکن نہیں ہے، نہ تعزیرات پاکستان کے تحت، نہ فوجداری ضابطہ فوجداری کے تحت یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی بالکل اللیگل طریقہ کار ہے، اور ایک پرچہ، ایک واردات، ایک تھانہ، ایک پرچہ، ایک واردات، ایک تھانہ، یہ بنیادی اصول ہے، اور اس سے پھیلایا نہیں جا سکتا کہ ہماری عدلیہ میں ابھی تک کہیں نہ کہیں جسٹس AR کارنیلیس کی روح باقی ہے، اور محترمہ مسرت جسٹس میڈم جسٹس محترمہ مسرت ہلالی کی شکل میں وہ قبیلہ جس قبیلے سے تعلق AR کارنیلیس کا تھا وہ بھی مائنورٹی میں ہی ہوتے تھے، جس قبیلے سے تعلق دوراب پٹیل، جسٹس دوراب پٹیل کا تھا، جو ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بری کرنے والی مائنورٹی تھی، جس قبیلے سے تعلق رانا بھگوان داس کا تھا، جن کو پلیٹ پہ رکھ کے، تشتری پہ رکھ کے کہا گیا، بار بار کہا گیا کہ آپ چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا میں حلف نہیں اٹھا سکتا چیف جسٹس کا، کیونکہ افتخار محمد چودھری کو آپ نے معذور کیا ہوا ہے، پر ابھی تک وہ موجود ہیں، زندہ ہے، میں حلف نہیں اٹھاؤں گا۔ اور وہ قبیلہ جس میں فخر الدین جی ابراہیم جیسے جج تھے، وہ کارنیلیس والا قبیلہ، وہ آج محترمہ مسرت ہلالی کے شکل میں کی صورت سے وہ زندہ ہے، اور انہوں نے اپنے اقلیتی ججمنٹ سے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ حوصلہ ہارنے کی بات نہیں ہے۔ جہاں کارنیلیس والے بیٹھے ہیں وہ ڈٹ کے اور جم کے بیٹھے ہیں، اور جو ان کے سے منحرف ہونا چاہتے ہیں اس روایت سے وہ اپنا